بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محتشم سامعین ذی وقار، اللہ رب العزت نے کچھ ایسے اعمال پیدا فرمائے ہیں کہ جنہیں کچھ دنوں کے ساتھ رب کائنات نے خاص فرما دیا ہے، اور وہ عمل اگر انہی دنوں کے اندر کیے جائیں تو ان کا بہت زیادہ اجر اور ثواب ملتا ہے، لیکن ان دنوں کے علاوہ کسی اور دن کے اندر وہی عمل کیا جائے تو اس کا اتنا ثواب اور اتنا وہ عمل رب کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتا۔ جس طرح کہ رمضان المبارک کے جو روزے ہیں وہ اللہ رب العزت نے رمضان کے مہینے کے اندر ہی فرض کیے ہیں، تو اگر کوئی شخص رمضان کا کوئی روزہ قضا کر دیتا ہے اور اس کے بعد کسی اور دن کے اندر وہ اس روزے کو ادا کرتا ہے تو اسے اتنا ثواب نہیں ملے گا کہ جتنا رمضان کے اندر روزہ رکھنے پر اسے ثواب ملنا چاہیے تھا۔ اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا، حضور فرماتے ہیں کہ جس شخص نے رمضان کا ایک روزہ قضا کر دیا اور پھر وہ اس کی ادا کرنے کے لیے پورا سال روزے رکھتا رہے، تب بھی وہ اس روزے کے اجر اور مقام تک نہیں پہنچ سکتا جتنا مقام اسے اور جتنا اجر اسے رمضان کے اندر روزہ رکھنے پر ملنا چاہیے تھا۔ تو اس لیے کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت نے کچھ خاص دنوں کے ساتھ مخصوص کر رکھا ہے، اگر ان دنوں کے اندر وہی عمل کیے جائیں تو رب کائنات اس کے اجر اور ثواب کے اندر برکتیں اور رحمتیں پیدا کرتا ہے۔ تو اسی طرح کا ایک عمل آنے والے جو دن ہیں 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ کا عمل ہے کہ ان دنوں کے اندر کون سا عمل اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ 10ویں ذی الحجہ کا سب سے زیادہ جو حسین ترین اور رب کی بارگاہ میں مقبول ترین عمل ہے وہ ابن آدم کا یہ عمل ہے کہ وہ اللہ کی رضا کی خاطر کسی جانور کا خون بہائے، یعنی رب کی رضا کی خاطر کسی جانور کو اس کی بارگاہ میں قربان کرے۔ تو یہ آنے والے دنوں کا سب سے زیادہ محبوب ترین عمل ہے۔ اگر ہم اس کے بدلے میں لاکھوں روپے، کروڑوں روپے بھی صدقہ کر دیں، ہمیں اتنا ثواب نہیں ملے گا کہ جتنا ہم 20,000 کا جانور خرید کے رب کی رضا کی خاطر اس کی بارگاہ میں قربان کریں گے تو اس پہ ہمیں ملے گا۔ تو اس لیے اس عمل کو ضرور اپنانا چاہیے۔ جس شخص کو رب نے طاقت عطا فرمائی ہے، استطاعت عطا کی ہے، وہ ضرور رب کی رضا کی خاطر قربانی پیش کرے۔ پھر یہ قربانی ہے کیا؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ صحابہ اکرام تشریف فرما تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ جلوہ گر تھے، تو صحابہ اکرام نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ صحابہ اکرام نے اگلا سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فما لنا فیہا، ان قربانیوں کے اندر ہمیں کیا ملے گا؟ ہم جانور قربان کریں گے تو ہمیں کیا اجر ملے گا؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بکل شیرۃ حسنۃ، جو بندہ رب کی رضا کی خاطر کسی جانور کی قربانی پیش کرتا ہے، اس جانور کے جسم کے اوپر جتنے بال ہیں رب کائنات ہر بال کے بدلے اسے ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ تو معزز سامعین، ایک جانور کے جسم کے اوپر کتنے بال ہیں، بندہ اگر انہیں شمار کرنا چاہے، گننا چاہے تو ساری زندگی گزر جائے گی، لیکن وہ انہیں شمار نہیں کر سکتا، ان کی تعداد کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ تو اس سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ قربانی کرنا یہ اتنا مقبول ترین عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت بندے کو اتنی رحمتیں عطا کرتا ہے، اتنی نیکیاں عطا کرتا ہے کہ جن کا ساری زندگی بندہ حساب نہیں لگا سکتا۔